أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم. ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم أولئك هم المفلحون أولئك على هدى من ربهم فأولئك هم المفلحون إن الذين كفروا سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة ولهم عذاب عظيم. صدق الله العلي العظيم وصدق رسول النبي الكريم. شعر سماعت فرمائیں کہ بنت خاتون جناب بنت علی ہیں زینب، بنت خاتون جناب بنت علی ہیں زینب، گلشن فاطمہ زہرا کی کلی ہے زینب، گلشن فاطمہ زہرا کی کلی ہے زینب، کہ کبھی زہرا کبھی حیدر کبھی آغوش نبی، کہ کبھی زہرا کبھی حیدر کبھی آغوش نبی، گویا قرآن کی گودی میں پلی ہے زینب، گویا قرآن کی گودی میں پلی ہے زینب، کہ جب بھی یہ نام لیا ٹل گئی ہر ایک مشکل، جب بھی یہ نام لیا ٹل گئی ہر ایک مشکل، یہ تیرا نام ہے یا ناد علی ہے زینب، یہ تیرا نام ہے یا ناد علی ہے زینب. صلوات پڑھے محمد والے محمد. کہ جہاں میں آج بھی ظالم کو ڈر حسین کا ہے، جہاں میں آج بھی ظالم کو ڈر حسین کا ہے، جہاں پہ ہوتی ہے مجلس وہ گھر حسین کا ہے، جہاں پہ ہوتی ہے مجلس وہ گھر حسین کا ہے. لکھا ہوا ہے یہ ظلم و ستم کے سینے پر، لکھا ہوا ہے یہ ظلم و ستم کے سینے پر. ہزاروں سر ہیں نمازیں جنہیں بچاتی ہیں، نماز کو جو بچا لے وہ سر حسین کا ہے، نماز کو جو بچا لے وہ سر حسین کا. صلوات پڑھ محمد والے محمد.
کہ شعلہ بھی میرے سامنے گلزار بنے گا، شعلہ بھی میرے سامنے گلزار بنے گا، جس وقت تو حیدر کا وفادار بنے گا، جس وقت تو حیدر کا وفادار بنے گا۔ زینب نے کہا دیکھ کے عباس کا تیور، زینب نے کہا دیکھ کے عباس کا تیور، بھائی تو میرا حیدر کرار بنے گا، بھائی تو میرا حیدر کرار پڑے گا۔ صلوات پڑھیں محمد والی محمد۔ لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والنار للعاصين، والصلاة والسلام على نبي الرحمة وشفيع الأمة صاحب وقار السكينة المدفون بأرض المدينة، على عبد المؤيد والرسول المجدد والمصطفى الأمجد، مولانا ومولى الثقلين جد الحسن والحسين أبي القاسم محمد وعلى ابن عمه نور الأنوار حجج الجبار الوليد في بيت ذي الأستار، الذي حبه فرض على الحاضر والغائب، غالب كل غالب مطلوب كل طالب، علي بن أبي طالب، ثم الصلاة على عليه الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين، لا سيما على بقية الله الأعظم حجة ابن الحسن المهدي، روحي وأرواح له العالمين فدا، واللعنة على الأعداء من الآن إلى قيام يوم الدين، أما بعد، فقد قال الله تعالى في محكم كتاب قرآن المجيد، بسم الله الرحمن الرحيم، يوم ندعو كل أناس بإمامهم۔ صلوات پڑھیں محمد علیہ۔ سورہ اسراء کی 71ویں آیہ کریمہ جس کی تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے، جس آیہ کریمہ میں ارشاد رب العزت ہو رہا ہے، بلکہ قیامت تک کے لیے ایک اعلان عام ہے، ہر خاص و عام کے لیے ایک پیغام ہے اس آیہ کریمہ کے اندر۔ ارشاد ہو رہا ہے کہ یوم ندعو کل اناس بامامہم، یعنی ہم ہر روز قیامت ہر انسان کو ان کے امام کے ساتھ پکاریں گے، ان کے امام کے ساتھ بلائیں گے۔ ہر انسان کو کل اناس لفظ کل آ چکا ہے، اب کوئی نہ تشریح کی ضرورت ہے نہ کوئی تفسیر کی ضرورت ہے، اور بے عینہ ہی جس طرح سے لفظ کل کا استعمال ہم اردو زبان میں کرتے ہیں، ویسے ہی عربی زبان کے اندر وہی معنی ہے۔ یوم ندعو کل اناس، یعنی روز قیامت ہر انسان کو ہم ان کے امام کے ساتھ پکاریں گے۔ عزیزان گرامی، بزرگان قدر، معزز سامعین، پروردگار عالم نے یہ جو ہدایت کی ذمہ داری کو روز اول سے معین کیا، یہ ایسا مسئلہ ہے ہدایت کا
کہ انسان کو جس چیز کی سب سے زیادہ ضرورت ہوتی ہے پروردگار عالم نے اسی چیز کو فراوانی کے ساتھ پیدا کیا ہے. جتنی زیادہ ضرورت تھی اتنا ہی فراوانی کے ساتھ پروردگار عالم نے اس شے کو پیدا کیا. آپ کے سامنے ہوا کے بغیر انسان ایک لمحے کے لیے زندہ نہیں رہ سکتا، تو آپ دیکھ لیجیے اس کی قیمت ہم سمجھ نہیں پاتے. پانی ہے، اس کے بغیر انسان کی زندگی ایک قدم آگے نہیں بڑھ سکتی. آپ دیکھیے کتنے فراوانی کے ساتھ موجود ہے. اسی طرح سے آگے بڑھتے چلے جائیے. سب سے اہم ضرورت جو انسان کے لیے ہے وہ ہے ہدایت اور ان کا رہنما اور ہادی. تو ذہن میں رہے کہ پروردگار عالم نے اس ہدایت کی ذمہ داری کو کسی ایسے ویسوں کے حوالے نہیں کیا، بلکہ میں یوں عرض کر دوں کہ اس ہدایت کی ذمہ داری کو روز اول سے اپنے ہاتھوں میں رکھا. اور تاریخ انسانیت میں کوئی ایسا دور نہیں گزرا کہ اس نے کوئی ہادی، کوئی رہبر، کوئی رہنما مقرر نہ کیا ہو اور ہدایت انسانیت کا کوئی انتظام نہ کیا ہو، بلکہ آغاز تخلیق میں بشر سے پہلے ابو بشر آدم کو رہنما بنا کے پیدا کرنا خود اس بات کی دلیل ہے کہ قدرت اس بات کو گوارا نہیں کر سکتی کہ دنیا میں گمراہوں کا وجود رہے اور رہنماؤں کا وجود نہ رہے. ہدایت حاصل کرنے والے رہیں اور ہدایت دینے والے نہ رہیں، بلکہ اس خدا نے یہ طے کر لیا ہے کہ جب تک اس کائنات میں ایک بھی ہدایت حاصل کرنے والا رہے گا تو ہدایت دینے والا ضرور رہے گا، چاہے وہ پردہ غیبی میں کیوں نہ رہے. لہذا پروردگار عالم نے اس ہدایت کی ذمہ داری کو روز اول سے اپنے ہاتھوں میں رکھا. جب تک اس کائنات میں ایک بھی ہدایت حاصل کرنے والا رہے گا تو ہدایت دینے والا ضرور بھی ضرور رہے گا. یہ اس کا وعدہ ہے. میں نے جو آیہ کریمہ کا انتخاب کیا، جیسا عرض کیا، سورہ اسراء 71ویں آیت، جس کے اندر یہ اعلان ہوا کہ روز قیامت ہر انسان کو ہم ان کے امام کے ساتھ پکاریں گے. دل چاہتا ہے بارگاہ الہی میں دونوں ہاتھوں کو جوڑ کر کے عرض کروں، میرے معبود، یہ امام کے ساتھ ہی روز قیامت پکارے گا. ایسا نہ ہو کہ روز قیامت یہ مسئلہ بہت دور تک چلا جائے، اس لیے کہ امامت کا مسئلہ وہ ہے کہ امت مسلمہ کے درمیان میں متفق علیہ نہیں ہے. لوگوں کے درمیان میں کثرت سے اختلاف ہے. کوئی کہتا ہے کہ امام کا ہونا ضروری ہے، کوئی کہتا ہے ضروری نہیں ہے. تو ایسا نہ ہو کہ روز قیامت وہ بھی محشر کا میدان جہاں پہ حساب و کتاب ہونا ہے اور اعلان ہو رہا کہ ہم امام کے ساتھ پکاریں گے. میرے معبود، امامت کے مسئلے پہ امت متفق نہیں ہے. کتنا اچھا ہوتا کسی ایسی چیز کے ذریعے سے پکار لیتا جس پہ امت متفق علیہ ہے. ایک صلوات پڑھیے محمد علی. کتنا اچھا ہوتا ایسی چیز سے پکارتا روز قیامت جس پہ امت متفق علیہ ہو. میں نے عرض کیا کہ امت مسلمہ متفق علیہ نہیں ہے اس مسئلے پہ، امامت کے مسئلے پہ، لیکن میرے معبود تو روز قیامت ہر انسان کو امام کے ساتھ ہی پکارے گا. کتنا اچھا ہوتا روز قیامت ہر انسان کو نماز کے ساتھ پکار لیتا، روزے کے ساتھ پکار لیتا، حج و زکوٰۃ کے ساتھ پکار لیتا. میرے معبود دین کے ساتھ پکار لیتا، شریعت کے ساتھ پکار لیتا، اسلام کے ساتھ پکار لیتا. میرے معبود قرآن کے ساتھ پکار لیتا. ہر فرقے میں قرآن تو ہے، ہر فرقے والے نماز پڑھتے ہیں. میرے معبود یہ امامت کے ساتھ پکارے گا. امامت میں تو اتفاق نہیں رکھتی امت. چلیے ٹھیک ہے، نہ صحیح، قرآن کے ساتھ نہیں صحیح، دین کے ساتھ نہیں، شریعت کے ساتھ نہیں، اسلام کے ساتھ نہیں. میرے معبود کم سے کم رسول کے ذریعے سے پکار لیتا. تو ادھر سے جواب ملے گا، نادان، تم نے روزے رکھے تاکہ اس کا فائدہ تمہیں وہاں ملے، نمازیں پڑھیں تاکہ اس کا فائدہ تمہیں وہاں ملے. ہمیں یہ نہیں دیکھنا ہے، ہمیں تو یہ دیکھنا ہے کہ جس امام نے دین کو، شریعت کو، اسلام کو، نماز کو، قرآن کو بچا کر تمہارے حوالے کیا ہے، اس امام کو مانتا ہے یا نہیں مانتا ہے؟ صلوات پڑھ دیئے محمد علی محمد.
اب یہاں سے آپ کے توجہات امت مسلمہ میں اتفاق نہیں ہے، میں نے ایسے نہیں کہا، بلکہ وہ لوگ جن کے نظریات چلتے ہیں، ہندوستانی جتنے بھی یہاں کے اوپر ہیں، بر صغیر بلکہ کہا جائے، بر صغیر میں جتنے بھی مسلمان ہیں، سارے کے سارے مسلمان، یا گلف میں، سعودیہ عربیہ میں، یا دنیا کے اندر جتنے مسلمان ہیں، وہ سارے کے سارے مسلمان یا تو اشاعرہ کے نظریے پہ عمل کرتے ہیں یا معتزلہ کے نظریے پہ عمل کرتے ہیں۔ میں عرض کر دوں یہ اشاعرہ کیا ہے، معتزلہ کیا ہے؟ یہ وہ لوگ ہیں کہ جن کے نظریات چلتے تھے، جن کی رائے، یہ علماء کا ایک گروہ ہے کہ جن کی جو رائے ہوتی تھی اسی کے اوپر اب عمل ہوگا قیامت تک کے لیے۔ تو اب یہ مسئلہ ہے اشاعرہ کا نظریہ، معتزلہ کا نظریہ، میں نے عرض کیا کہ چاہے جتنی بار اس بات کو دہرائی جائے تاکہ حقیقت جو ہے سامنے آتی رہی۔ اب میں عرض کرنا چاہ رہا ہوں آپ کی خدمت میں، اس وقت جو زیادہ مسلمان جن کے نظریات کے ماننے والے ہیں وہ ہے اشاعرہ یا معتزلہ۔ اب کیا ہے اشاعرہ کا نظریہ امامت کے متعلق، کیا ہے معتزلہ کے نظریہ امامت کے متعلق، اس کا سمجھنا بہت ہی ضروری ہے۔ اشاعرہ کا نظریہ امامت کے متعلق یہ ہے، ان کا یہ کہنا ہے کہ امام کا ہونا واجب نہیں ہے۔ آپ نے ملاحظہ فرمایا، یہ ان علماء کے گروہ ہیں جن کے مسلمان پیروکار ہیں اور کثیر تعداد میں متفق علیہ ان کا مسئلہ یہ ہے کہ امام کا ہونا واجب نہیں ہے۔ یہ بات میں کہاں سے عرض کر رہا ہوں آپ کی خدمت میں، یہ بات جو ہمارے یہاں علم کلام کی کتاب ہے، عقائد کی کتابیں ہیں، ان کتابوں کے اوپر موجود ہے، اور خاص کر کے ہمارے یہاں اس مدرسے میں جو کتاب پڑھائی جا رہی ہے اس کا نام ہے شرح تجرید کشف المراد، جو کلام کے موضوع پہ ہے، عقائد سے منسلک کی کتاب، یہ جس کتاب کے اندر الہیات کے بارے میں بحثیں کی گئی ہیں، نبوت کے بارے میں بحثیں کی گئی ہیں، امامت کے بارے میں بحثیں کی گئی ہیں، معاد و قیامت کے بارے میں بحثیں کی گئی ہیں۔ کوئی بحث، کوئی پہلو ایسا نہیں ہے کہ جس کے اندر جو ہے نظر انداز کر دیا ہو۔ اتنی اہم کتاب ہے، اور اس کتاب میں سے میں عرض کر رہا ہوں آپ کی خدمت میں، اور یہ کتاب ہمارے یہاں بڑے درجوں میں، عالیہ درجوں میں پڑھائی جاتی ہے اسی مدرسے میں، بلکہ ہر مدارس میں اس کتاب کی تدریس ہوتی ہے۔ میں نے اس لیے عرض کیا کہ یہ جو کتاب شرح تجرید ہے یہ کوئی چھوٹی موٹی کتاب نہیں ہے، اس کے آگے پھر اب عقائد پہ ایک دوسری کتاب لکھنے کی ضرورت نہیں پڑی۔ صلوات پڑھیے محمد علی محمد پر۔ تو آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ کتنی وزنی یہ کتاب ہے، اور ہمارے سینئر طلاب بھی جہاں تشریف رکھتے ہیں، لوگوں نے پڑھا ہے، بزرگان تشریف رکھتے ہیں۔ حسن اتفاق یہ ہے کہ میں خود بھی شرح تجرید پڑھا رہا ہوں مدرسے میں کئی سالوں سے، ہم سے منسلک ہے، امامت اور نبوت کی بحثیں، الہیات کی بحثیں ہیں، اور میں آپ کے سامنے حاضر ہوں۔ مناسب یہی تھا کہ انہی کتابوں سے حوالے دیے جائیں کہ جو میں خود اس مدرسے میں کتاب رائج میں پڑھا بھی رہا ہوں، اور آپ کے علم میں بھی ہے یہ بات کہ میں نے یہاں کسی اور مدرسے میں تعلیم حاصل نہیں کی ہے۔ جب میرا یہاں ایڈمیشن ہوا، نام لکھا گیا، تو یہاں 6 کلاس میں میرا نام لکھا گیا، جہاں سے شروعات ہوتی ہے عربی میڈیم کی گویا، اور وہاں سے لے کر کے میں نے شمس اللہ فاضل اسی مدرسے میں کیا۔ پھر یہاں سے جو میں موقع نصیب ہوا ایران جانے کے لیے، پھر وہاں بھی ہم نے جو کچھ تھا حاصل کیا، اور اس کے بعد پھر میں آپ کے سامنے حاضر ہوں۔ ہمیں طلب کر لیا ہمارے منیجر صاحب حضرت اسلام علیہ وسلم مولانا جعفر عباس صاحب قبلہ نے، تو لہٰذا میں حاضر ہو گیا پڑھانے کے لیے مدرسے میں۔ میں آپ کے سامنے حاضر ہوں، یہ باتیں اس لیے میں عرض کر رہا ہوں کہ ہمارا جو مدرسہ ہے، یہ اس مدرسے کے اندر جتنے بھی اسٹاف پڑھانے والے ہیں، ایک آنکھ چھوڑ کر کے جو بزرگ ہیں، سارے کے سارے مدرسین اسی مدرسے کے پڑھے ہوئے ہیں۔ صلوات پڑھ دیے محمد علی محمد۔ میں خود آپ کے سامنے موجود، میں نے عرض کیا کہ شمس اللہ فاضل میں نے یہیں سے کیا، کسی مدرسے میں نہیں پڑھا میں نے۔ وہ سلسلہ
اور تقریباً جو ہے میں 21 یا 22 سال مجھے ہو گئے پڑھاتے ہوئے، میں پڑھا رہا ہوں، آپ کی خدمت میں موجود ہوں ماشاءاللہ۔ یہاں سے جو ہے لڑکے نکلتے ہیں، عراق میں موجود ہیں، ایران میں موجود ہیں، سیریا موجود ہیں، جو حالات ہیں، اور اس طرح سے جگہ جگہ موجود ہیں کہ خدمت دین کو وہ انجام دے رہے ہیں۔ میرے عرض کرنے کا مطلب صرف یہ تھا کہ یہ حوزہ علمیہ مومنین کی توجہ ہونی چاہیے اس کی طرف، کہ جس طرح سے حجت الاسلام والمسلمین مرزا محمد عالم صاحب قبلہ جنہوں نے اس مدرسے کو قائم کیا، اور ان کی رحلت کے بعد جو حالات آپ کے سامنے ہیں، اب اس کے بعد پھر مدرسے کی باغ و ڈور جو ہے ان کے بڑے فرزند حجت الاسلام والمسلمین مولانا جعفر عباس صاحب قبلہ نے سنبھالی، اور آج مدرسے کی یہ حالت آپ کے سامنے ہے۔ اور اس کے بعد ان کے چھوٹے بھائی حجت الاسلام والمسلمین علیہ جناب مولانا رضا عباس صاحب قبلہ جو پرنسپل ہیں، دونوں بھائی نے مل کر مدرسے کو سنبھالا۔ میں نے یہ بات اس لیے آپ کی خدمت عرض کیا کہ یہ جو حوزہ ہے، یہ جو مدرسہ ہے، یہ ہماری اساس ہے، یہ ہماری بنیاد ہے۔ ان مدارس میں اگر ان علم کلام اور عقائد کی کتاب نہ پڑھائی جائے، معلومات یہاں سے نہ دی جائے، جو بنیاد ہے ہمارے مذہب کی، ہمارے مذہب کی جو بنیاد ہے وہ علم کلام کے اوپر ہے، کوئی روایت اور حدیث کی بنیاد پر نہیں ہے، علم کلام کی بنیاد پر۔ اس علم کلام کتنا اہم علم ہوگا وہ جو ہمارے مدارس میں پڑھائی جا رہی ہے یہاں کے اوپر۔ میں نے مناسب سمجھا کہ اسی کتاب علم کلام سے میں یہ عرض کروں کہ علماء سابق جن کے نظریات چلتے ہیں، علماء اسلام کے کیا نظریات ہیں، میں تفصیل میں نہیں جانا چاہتا، وقت کا بھی لحاظ ہے۔ میں صرف اتنا عرض کرنا چاہ رہا ہوں کہ امامت کے ذریعے سے روز قیامت پکارا جائے گا ہر انسان۔ میں غور کر رہا تھا میرے معبود، امامت کے مسئلے میں امت کے درمیان میں اختلاف ہے، کسی ایسی چیز کے ذریعے سے پکار لیتا جس میں اتفاق ہو۔ اب اختلاف کیا ہے؟ وہ اختلاف آپ ملاحظہ فرمائیے۔ اشاعرہ جن کا نظریہ امامت کے متعلق یہ ہے کہ امام کا ہونا واجب نہیں ہے، معتزلہ کے نظریہ امام کے متعلق یہ ہے کہ امام کو ہونا چاہیے لیکن اللہ پہ واجب نہیں ہے کہ وہ امام معین کرے، بلکہ انسان جس کو چاہے وہ اپنا امام بنا لے۔ آپ نظریات کا ملاحظہ فرمائیے۔ تیسرا نظریہ خوارج کا ہے۔ خوارج کا نظریہ کیا ہے؟ خوارج کا کہنا یہ ہے کہ امام سے صغیرہ اور کبیرہ گناہ ہو سکتا ہے معاذ اللہ۔ حشویہ کا نظریہ امامت کے متعلق یہ ہے کہ امام کا معصوم ہونا ضروری نہیں ہے۔ یہ وہی امام جن کے ذریعے سے امت پکاری جائے گی روز قیامت۔ آپ سن رہے نظریات، سارے نظریات آپ کے سامنے ہیں۔ اس کے بعد میں نے امامیہ کے نظریے، فقہ جعفریہ کے نظریے بھی دیکھے، کیا نظریہ ان کا ہے امامت کے متعلق۔ فقہ جعفریہ کا نظریہ امامت کے متعلق یہ ہے کہ امام کا ہر حال میں گناہ صغیرہ اور کبیرہ سے پاک و پاکیزہ ہونا واجب ہے، اور اس کے بعد جس طرح سے اللہ پہ واجب ہے کہ وہ نبی کو معین کرے، اسی طرح سے اللہ پہ واجب ہے وہ امام کو معین کرے۔ ایک اور صلوات پڑھیے محمد علیہ۔ اس سارے نظریات آپ نے ملاحظہ فرمائے۔ جہاں تک یہ کہنا کہ انسان کے اوپر ہے کہ جس کو چاہے امام بنانے، اللہ پہ واجب نہیں ہے کہ وہ امام بنائے۔ حضور والا آپ بتائیے کہ انسان ہے گنہگار، انسان ہے خاطی، انسان اگر بنائے گا تو ظاہر سی بات ہے اپنی حیثیت کے مطابق بنائے گا، جس کا بھی انتخاب کرے گا وہ تو کسی گنہگار کا ہی انتخاب ہوگا۔ جہاں تک یہ کہنا کہ خود چن لے، اور یہی نظریات آج بھی علماء اسلام کے درمیان میں قائم ہے امامت کے متعلق، لیکن سمجھ میں نہیں آتا، نظریات اتنے کمزور ہیں، لیکن خدا اسی امامت کے ذریعے سے روز قیامت پکارے گا۔ لیکن آپ نے یہ بھی تو ملاحظہ فرمایا، امامیہ کا نظریہ امامت کے متعلق
جس طرح سے انبیاء مرسلین کا معصوم ہونا واجب ہے، امام کا بھی معصوم ہونا واجب ہے۔ اللہ کو پر واجب ہے کہ وہ امام کو بنائے، انسان نہیں بنا سکتا۔ کیوں نہیں بنا سکتا؟ اس لیے کہ انسان ہے خاطی، انسان ہے گنہگار۔ انسان بنائے گا تو اپنے معیار کے مطابق بنائے گا، انسان بنائے گا تو اپنی حیثیت کے مطابق بنائے گا، انسان بنائے گا تو گنہگار ہوگا، انسان بنائے گا تو ایک عام انسان طریقے سے جسے چاہے منتخب کر لے۔ عزیزان گرامی، انسان بنائے گا تو اپنے جیسا بنائے گا، اللہ بنائے گا تو الہی صفات کا مظہر ہوگا۔ انسان بنائے گا تو خطا کار ہوگا، اللہ بنائے گا تو معصوم ہوگا۔ انسان بنائے گا تو ظالم ہوگا، اللہ بنائے گا تو مظلوم ہوگا۔ انسان بنائے گا تو زمین پہ فساد کرے گا، اللہ بنائے گا تو زمین پہ انصاف کرے گا۔ انسان بنائے گا تو دوسروں کے حقوق کو غصب کرے گا، اللہ بنائے گا تو دوسروں کے حقوق کی حفاظت کرے گا۔ انسان بنائے گا تو یہ کہتا ہوا نظر آئے گا کہ جب تک میں سیدھا چلوں تو ٹھیک ہے، جب ٹیڑھا ہو جاؤں تو سیدھا کر دینا۔ انسان بنائے گا تو نزاکت کو دیکھ کر کے میدان جنگ سے جان بچا کر کے فرار ممکن ہے۔ اللہ کا بنایا ہوا ہوگا، اس طرح سے جہاد کرے گا جیسے سیسا پلا ہی بھی دیوار ہو۔ انسان بنائے گا آپ کے سامنے ہے، انسان بنائے گا زمین پہ فساد کرے گا، اللہ کا بنایا ہوا ہوگا زمین پہ انصاف کرے گا۔ انسان کا بنایا ہوا ہوگا دوسروں کے حقوق کو غصب کرے گا، اللہ کا بنایا ہوا ہوگا دوسروں کے حقوق کی حفاظت کرے گا۔ انسان بنائے گا تو فرار ہوگا، اللہ بنائے گا تو کرار ہوگا۔ صلوات پڑھ دیجئے محمد آل محمد کو۔ اب جانے کس منہ سے کہا جاتا ہے کہ انسان کے لیے ہے کہ جو جس کو چاہے وہ اپنا امام بنا لے، جسے چاہے وہ منتخب کر لے۔ انسانوں کو بنایا ہوا اور ہوگا، اللہ کا بنایا ہوا اور ہوگا۔ جہاں تک یہ کہنا کہ امام کا ہونا واجب نہیں ہے، اشاعرہ کا نظریہ، اس نظریے کو پر امت مسلمہ عمل کر رہی ہے۔ آج بھی دیکھیے آپ، یہی نظریہ قائم ہے، اس کے علاوہ کوئی اور نظریات نہیں ہے۔ یا تو اشاعرہ کے ماننے والے ہیں یا تو معتزلہ کے ماننے والے ہیں۔ جہاں تک یہ کہنا کہ امام کا ہونا واجب نہیں ہے، پوری توجہ سنیے گا، تو میں آپ کی خدمت میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں، امامت سے متعلق پروردگار عالم نے متعدد آیتیں قرآن میں کیوں بھیجی؟ جب امام کا ہونا واجب نہیں تھا تو کیوں اس نے اعلان کیا کہ وَجَعَلْنَاهُمْ أَئِمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا وَأَوْحَيْنَا إِلَيْهِمْ فِعْلَ الْخَيْرَاتِ إِقَامَ الصَّلَاةِ وَإِيتَاءَ الزَّكَاةِ وَكَانُوا لَنَا عَابِدِينَ۔ سورہ انبیاء آیت 73۔ ہم نے امام بنائے ہیں ہدایت کے لیے، تو جب امام کا ہونا ضروری نہیں تھا تو اللہ نے کیوں کہا کہ ہم نے امام بنائے ہیں؟ دوسری آیت سورہ قصص، وَنُرِيدُ أَن نَّمُنَّ عَلَى الَّذِينَ نَسْتُضْعِفُ فِي الْأَرْضِ نَجْعَلْهُمُ الْأَئِمَّةَ وَنَجْعَلْهُمُ الْوَارِثِينَ۔ ہم ارادہ رکھتے ہیں، کون کہہ رہا؟ اللہ۔ نُرِيدُ، ہم ارادہ رکھتے ہیں، یہاں نُرِيدُ کہا، آیت تطہیر میں یُرِيدُ کہا۔ صلوات پڑھیے محمد آل محمد کو۔ جو ارادہ آیت تطہیر میں ہے وہی ارادہ یہاں بھی ہے، فعل ایک ہی ہے، ظاہر صرفی بحث نہیں ہو سکتی اس وقت۔ وہاں ہے یریدو، یہاں ہے نریدو، فرق کیا ہے؟ وہاں ہے غائب کا صیغہ اور یہاں ہے جمع متکلم کا صیغہ، ظاہر صرفی بحث یہاں نہیں لانی اس وقت۔ تو جب اعلان کیا اس نے وَنُرِيدُ أَن نَّمُنَّ عَلَى الَّذِينَ نَسْتُضْعِفُ فِي الْأَرْضِ نَجْعَلْهُمُ الْأَئِمَّةَ وَنَجْعَلْهُمُ الْوَارِثِينَ۔ میں نے آیت اس لیے پڑھی ہے، سورہ قصص کی 5ویں آیت ہے کہ ہم ارادہ رکھتے ہیں، کہ ارادہ خالق ہے، ہمارا اور آپ کا ارادہ نہیں۔ اس لیے کہا ارادوں کے ٹوٹنے سے خدا کو پہچانا جاتا ہے نا، ارشاد مولا کا۔ اللہ کا ارادہ، وہاں تو صرف کہا کن فیکن۔ دو آیتیں آپ نے ملاحظہ فرمائیں۔ تیسری آیت آپ کے سامنے ہے، وہ سورہ سجدہ 24ویں آیت ہے۔
وجعلناہم ائمۃ یہدون بامرنا لما صبروا وکانوا بآیاتنا یوقنون. ہم نے ایسوں کے امام بنایا ہے ہدایت کے لیے، لیکن جب ان کے اوپر کوئی مصیبتیں آتی ہیں انتقامی جذبہ نہیں رکھتے ہیں. لما صبروا، وہ صبر سے کام لیتے ہیں. وکانوا بآیاتنا یوقنون، وہ ہماری آیات کے اوپر مکمل یقین رکھتے ہیں. کیا کہا؟ ہم نے ایسوں کو تمہارا امام بنایا ہے. جب مصیبتیں آتی ہیں انتقامی جذبہ نہیں، صبر کرتے ہیں وہ. اب آئیے پھر سورہ اسرا جس کی میں نے تلاوت کی. یوم ندعو کل اناس بامامہم، ہم روز قیامت ہر انسان کو ان کے امام کے ساتھ پکاریں گے. میں صرف اتنا عرض کرنا چاہتا ہوں، جیسا کہ کہنے والے نے کہا کہ امام کا ہونا واجب نہیں ہے، اشاعرہ جن کے پیروکار سارے مسلمان اس وقت ہیں، تو میں صرف اتنا پوچھنا چاہتا ہوں، اگر امام کا ہونا آپ کے نظریے کے مطابق واجب نہیں تو اللہ نے کیوں کہا ہم نے امام بنائے ہیں تمہاری ہدایت کے لیے؟ تو جب واجب ہی نہیں تھا خدا کیوں کہہ رہا ہم نے امام بنائے ہیں؟ انہی امام کے ذریعے سے روز قیامت پکارا جائے گا. اب مسئلہ بڑا پیچیدہ ہو گیا. یہاں کہنے والا یہ کہہ رہا ہے امام کا ہونا واجب نہیں، اللہ نے کہا ہم نے امام بنائے ہیں تمہاری ہدایت کے لیے. اب مسئلہ پیچیدہ یہ ہے ہم کس کی مانیں؟ ہم ملا کی مانیں یا اللہ کی مانیں؟ صلوات پڑھ دیے محمد آل محمد کے پاس. جب اتنی آیتیں قرآن کی امامت سے متعلق بھیجنے کی کیا ضرورت تھی پھر، اگر امامت کا ہونا واجب نہیں تھا تو؟ یہ تو قرآن کی آیتیں. لیکن آئیے اب حدیثیں، بے شمار حدیثیں ہیں. لیکن میں چاہتا ہوں آج کی مجلس میں، چونکہ دوسری مجلس ہے، امامت سے متعلق جتنی بھی حدیثیں ہیں ساری حدیثیں میں بخاری اور مسلم شریف سے پیش کروں. ایک مل جل کے صلوات پڑھیے محمد علیہ. متوجہ رہے آپ باب الامامہ کھولیں گے آپ صحیح بخاری کے اندر آپ کو یہ حدیث مل جائے گی. صحیح مسلم میں باب الامامہ جب کھولیں گے تو آپ کو یہ حدیث مل جائے گی. وہاں کے اوپر پیغمبر کے حوالے سے حدیث راویوں کو حذف کرتے ہوئے قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یعنی پیغمبر کا فرمان ہے، من خرج من السلطان بشرا ماتا میتۃ الجاہلیہ. پہلی حدیث صحیح بخاری. جو شخص ایک بالشت بھی، بشر کہتے ہیں عربی میں بالشت کو، من خرج من الدنیا بشرن، یعنی کیا مطلب؟ من خرج من السلطان بشرن، جو شخص دنیا میں سلطان عادل سے ایک بالشت دور رہا اس کی موت جہالت کی موت ہے. آپ صحیح بخاری. اب آجیے صحیح مسلم. من خرج ولیس فی عنقہ بیعۃ ماتا میتۃ الجاہلیہ. صحیح مسلم کے اندر یہ ہے کہ جو شخص دنیا سے چلا جائے، مر جائے، لیکن اس کی گردن میں کسی امام کی بیعت نہ ہو، ماتا میتۃ الجاہلیہ. صلوات پڑھیے محمد علیہ. اس کی موت جہالت کی موت ہے. یہ ساری حدیثیں ہیں امامت کے متعلق. اب تیسری حدیث، من ماتا ولیس لہ امام ماتا میتۃ الجاہلیہ. جو شخص مر جائے اور جس کا کوئی امام نہ ہو اس کی موت جہالت کی موت ہے. جو مر جائے جس کا امام نہ ہو تو اس کی موت جہالت کی موت ہے. آپ نے ملاحظہ فرمایا. اور اس کے بعد وہ آخری حدیث اس سلسلے کی، اور جو ہمارے یہاں بھی پڑھی جاتی ہے اور عام ہے یہ حدیث، من ماتا ولم یعرف امام زمانہ ماتا میتۃ الجاہلیہ. جو شخص مر جائے اور اپنے وقت کے امام کو نہ پہچانے اس کی موت جہالت کی موت ہے. میں صرف اتنا عرض کرنا چاہتا ہوں کہ جب امام کا ہونا واجب ہی نہیں تھا تو یہ بے شمار آیتیں امامت سے متعلق کیوں؟ پیغمبر کی بے شمار حدیثیں امامت سے متعلق کیوں؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ ان کا نظریہ قرآن سے ٹکرا رہا ہے. ارے یہاں نظریے کی بات ہو رہی ہے. حدیث یہ ہے کہ جو بھی حدیث قرآن سے ٹکرائے اسے دیوار پہ مار دو. نظریے کی تو کوئی وقت ہی نہیں ہے. صلوات پڑھیے محمد آل محمد کی.
اب یہ تو فیصلہ وہیں ہوگا۔ نبی کو بھی اپنی امت سے بے پناہ محبت تھی، اور ہر نبی کو اپنی امت سے محبت ہوتی ہے۔ نبی یہ نہیں چاہتے تھے کہ روز قیامت ہماری امت در در کی ٹھوکریں کھائیں، پریشان ہو، لہٰذا نبی نے بڑی تاکید کے ساتھ حدیثیں فرمائی امامت سے متعلق۔ یہ جو کہہ رہے جس کا کوئی امام نہ اس کی موت جہالت کی موت ہے، جو مر جائے امام کو نہ پہچان اس کی موت جہالت کی موت ہے، اس کا کیا مطلب ہے؟ یعنی پیغمبر یہ چاہتے تھے امت میں سے کوئی بھی انسان امامت سے جاہل نہ رہنے پائے، تاکہ قیامت میں جب پکارا جائے تو وہاں اجنبی نہ ہو کہ یہ امام کون ہے، امام کیا ہے، بلکہ ہر انسان کو پتہ چل جائے کہ ہاں۔ لہذا نبی نے بھی فرما دیا جو مر جائے امام کو نہ پہچانے اس کی موت جہالت کی موت ہے، یعنی اب ہر انسان پہ ضروری ہو گیا وہ امامت کو پہچانے، صرف ماننے سے کام نہیں چلے گا۔ نبی فرما سکتے تھے جو امامت کو نہ مانے، لیکن فرمان کیا جو امام کو نہ پہچانے، یعنی اس کا مطلب یہ کہ پہلے معرفت حاصل کرو پھر مانو۔ اگر معرفت حاصل ہو جائے گی تو پھر جو ہے غلطیوں کا امکان نہیں ہوگا۔ تو عزیزان گرامی، اس کا مطلب یہ ہے کہ پروردگار عالم یہ چاہتا ہے کہ نبی بھی یہی چاہتے ہیں کہ امت امامت سے جاہل نہ رہے، آشنا ہو جائے۔ یہی تو وجہ تھی کہ ارشاد ہوا کہ ہم روز قیامت ہر انسان کو ان کے امام کے ساتھ پکاریں گے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے، نبی نے فرمایا ہے، ارشاد نبی ہے کہ مسلمانوں میں تمہارے درمیان دو قیمتی چیز کو چھوڑ کے جا رہا ہوں، ایک اللہ کی کتاب، ایک ہمارے اہل بیت، اور دوسری یہ آیت جو میں نے پڑھی آپ کے سامنے کہ ہم ہر انسان کو ان کے امام کے ساتھ پکاریں گے۔ کیا آپ نے اس نقطے پہ کبھی غور فرمایا؟ ہر انسان لفظ کل آ چکا ہے، تشریح کی ضرورت نہیں ہے۔ ابھی نہیں، یہاں سے قیامت تک کے لیے جتنے بھی انسان پیدا ہوں گے سب اس آیت میں شامل ہے، اور جو پیدا ہو چکے ہیں وہ بھی شامل ہے، لفظ کل آ چکا ہے۔ اب قیامت تک جتنے انسان پیدا ہوں گے وہ امام کے ساتھ پکارا جائے گا۔ تفسیریں کہتی ہیں چاہے امام کو مانتا ہو یا نہ مانتا ہو، پوری توجہ رکھیں آپ، لیکن ہر انسان امام کے ساتھ پکارا جائے گا۔ تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اگر اس وقت کوئی دنیا میں آئے، ہوش سنبھالے اور اس کے بعد دنیا سے چلا جائے، تو پھر پیش خدا وہ کہہ سکتا ہے میرے معبود میں آیا تو صحیح دنیا میں، زندگی مختصر صحیح گزاری، لیکن وہاں کوئی امام تو تھا نہیں، کسی نے ہمیں معرفت بھی نہیں کروائی کہ امام موجود ہیں، تو لہٰذا اب ہمیں امامت کے ساتھ کیسے پکارے گا؟ تو اس آیت نے ہمیں بتایا ایسا نہیں ہو سکتا کہ خدا حکم دے دے اور انتظام نہ ہو۔ آیت سے ہی معلوم ہو رہا ہے کہ منشا الہی کیا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ زمین پہ ہمیشہ کے لیے ایک امام کا ہونا واجب ہے، جو قیامت تک پیدا ہونے والا انسان کہہ سکتا ہے کہ امام تو موجود تھے، تو نے معرفت حاصل کیوں نہیں کی؟ ایک صلوات پڑھیے محمد علیہ۔ تو آیت کے استدلال سے پتا چلا کہ زمین پہ ایک حجت خدا کا ہونا واجب ہے، ورنہ خدا کے یہاں شکایت کر سکتا تھا معبود آیا تو صحیح لیکن کوئی امام تھا ہی۔ تو آیت نے بتایا ہمیں کہ نہیں، ایک حجت خدا کا زمین پہ ہونا واجب ہے۔ اب قیامت تک پیدا ہوتے رہیں گے جتنے بھی انسان، ان کے امام ہوں گے، اس لیے کہا کہ معرفت حاصل کرو۔ دوسری بات، مشہور حدیث آپ کے گوش گزار کر دوں، نبی نے کیا فرمایا؟ قرآن و اہل بیت کبھی جدا نہیں ہو سکتے۔ تو آج سروے کر کے دیکھ لیجئے، سامنے مدرسہ آپ کے دیکھیں بیت الصلاۃ موجود، جائیے وہاں دیکھیے کتنے قرآن ملیں گے آپ کو۔ اس کے علاوہ جس گھر میں پہنچیے، چاہے قرآن پڑھنا جانتا ہو یا نہ جانتا ہو، ہر گھر میں آپ کو قرآن ملے گا، چھوٹا ہے بڑا ہے، بڑے حروف والے چھوٹے حروف والے سب ملیں گے۔ لیکن نبی نے کیا فرمایا؟ قرآن و اہل بیت کبھی جدا نہیں ہوں گے۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے قرآن کب تک باقی رہے گا؟ اس نقطے پہ غور فرمائیے آپ، قرآن کب تک باقی رہے گا؟ کہا کہ بھائی قرآن قیامت تک کے لیے ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے جب تک قرآن کا وجود ہے اہل بیت میں سے بھی کسی کا وجود ضروری ہے۔
تو اب سوال کر لیا جائے کہ نبی کا یہ فرمان تو متفق علیہ ہے، ہر فرقے کے لوگ جانتے ہیں اس کو کہ قرآن و اہل بیت کبھی جدا نہیں ہوں گے، تو سوال یہ ہے کہ قرآن تو آج ہر گھر میں ہے، تو پھر اہل بیت کہاں ہیں؟ ان کا وجود کہاں ہے؟ تو ماننا پڑے گا کہ فرمان پیغمبر ہے تو زمین پہ ایک امام کا ہونا، ایک حجت خدا کا ہونا واجب ہے جن کا تعلق اہل بیت سے ہو، اور یہ کبھی جدا نہیں ہوں گے۔ قرآن و اہل بیت کبھی جدا نہیں ہوں گے، یہاں تک کہ دونوں حوض کوثر پہ ہمارے پاس وارد ہو جائیں گے۔ عجیب و غریب حدیث ہے، قرآن کی آیت، اس حدیث سے ثابت ہو گیا کہ اہل بیت میں سے کسی ہستی کا ہونا واجب ہے جو قرآن کے ساتھ ساتھ ہو۔ دوسرے فرقے کے لوگ اس کی تفسیریں نہیں کر سکتے، لیکن خدا کا شکر ہے جب بھی ایسی باتیں سامنے آئیں گی، چاہے یہ 71ویں آیت سورہ اسراء کی ہو، تو فخر سے کہا جائے گا کہ آج بھی خدا نے ایک حجت کو پردہ غیب میں رکھا ہے جو اس آیت کی مکمل تفسیر ہے، مکمل تفسیر ہے۔ بس میں نے زحمت کو تمام کیا۔ کیا فرمایا؟ کبھی جدا نہیں ہو سکتے، لاکھ تم کوششیں کر ڈالو جدا کرنے کی، لیکن جدا نہیں ہو سکتے۔ فرمان پیغمبر کو اگر کسی نے ثابت کیا تو حسین ابن علی نے کربلا میں ثابت کیا کہ میرے جد کا فرمان ہے، میرے جد کا ارشاد ہے کہ قرآن اور اہل بیت کبھی جدا نہیں ہو سکتے۔ اللہ اللہ، زمانے والوں نے جدا کرنے کی ناکام کوششیں کی، لیکن وہ اپنی کوششوں میں ناکام ہو گئے۔ قرآن و اہل بیت کبھی جدا نہیں ہو سکتے۔ نواسہ رسول نے کربلا میں ثابت کر دیا کہ یہ میرے جد کا فرمان ہے، قرآن اور اہل بیت کبھی جدا نہیں۔ زمانے والے تم جو ہے سر و گردن میں جدائی تو کر سکتے ہو، لیکن ہمیں قرآن سے جدا نہیں کر سکتے۔ شہادت حسین کے بعد کٹی ہوئی گردن سے سورہ کہف کی تلاوت نے بتا دیا کہ تم سر و گردن میں جدائی تو کر سکتے ہو، لیکن تم ہمیں اہل بیت سے جدا نہیں کر سکتے۔ قرآن و اہل بیت کو کبھی جدا نہیں کر سکتا ہے کوئی۔ ہاں عزادارو، تلاوت کی صدا آ رہی ہے، دیکھنے والے دیکھ رہے ہیں، کس معجز نما انسان کا یہ سر ہے، یہ کوئی عام انسان نہیں ہو سکتا، اس لیے کہ سر و گردن میں جدائی ہونے کے بعد زندگی ختم ہو جاتی ہے، لیکن پھر بھی یہ قرآن کی تلاوت کی صدا۔ بس عزادارو، بہت سارے افراد اس معجزے کو دیکھ کر کے اسلام کی طرف راغب ہونے لگے۔ ہاں ہاں، یہ شہداء کے سر اس انداز سے آگے بڑھ رہا تھا، ایک منزل وہ آئی، ام کلثوم نے کہلوایا کہ ذرا ان سروں کو میرے آگے کر دیا جائے تاکہ نامحرموں کی نظریں ہمارے اوپر نہ پڑنے پائے۔ اے عزادارو، ان ظالموں نے کوئی رعایت نہیں کی، بلکہ اہل حرم کے قافلے کو اس طرف سے لے جایا جا رہا ہے جہاں پہ تماشائیوں کا بہت زیادہ ہجوم تھا۔ یہی تو وجہ تھی جب مولا سے پوچھا گیا، مولا یہ بتائیے کہ سب سے زیادہ ظلم آپ کے اوپر کہاں ہوئے؟ امام نے 3 مرتبہ کہا شام شام شام۔ پوچھنے والے نے پوچھ لیا، مولا کربلا میں کیا کم ظلم ہوا؟ یہ شام ہی کا نام کیوں لے رہے ہیں آقا؟ عزادارو، بس ایک مرتبہ امام نے اشارہ کیا، چاہنے والے، ارے شام کے اندر میرے اوپر وہ ظلم ہوا جو بیان نہیں کیا جا سکتا۔ ارے اس سے بڑھ کر اور کیا ظلم ہوا ہوگا؟ اس لیے کہ ہماری ماں بہنیں بے ردا ہیں اور یہ ظالم صدا لگا رہے تھے، تماشا دیکھنے والوں، علی و فاطمہ کا تماشا دیکھو اور ننگے سر بازاروں سے پھرایا جانا۔ ہاں عزادارو، امام علیہ السلام جہاں جہاں بھی جس منزل پہ جا رہے ہیں، لیکن ہاں واقع کربلا ہے آپ کے سامنے جو صحیفہ سجادیہ کی شکل میں ہے، انسان اسے پڑھے، عبرت حاصل کرے۔ لیکن بس عزادارو، ایک روایت اور زحمت تمام کرنا چاہتا ہوں۔ اہل حرم کا لٹا ہوا قافلہ جو ہے کوفے کے اندر داخل ہو رہا ہے۔ جیسے ہی معلوم ہوا کہ قافلہ آ چکا ہے تو فوراً باہر روک دیا جاتا ہے۔ یہ قافلے کو روکا کیوں گیا؟ روکا اس لیے گیا
تاکہ دربار کو سجایا جائے۔ دارالعمارہ کے باہر جو ہے قافلہ کھڑا ہے، لیکن عزادارو مقاتل میں یہ بھی ملتا ہے کہ جناب مسلم کے چھوٹے چھوٹے بچے کہاں تھے اس وقت؟ کوفے کے اندر اسی قید خانے میں تھے۔ وہ قید خانہ کہاں تھا اس زمانے میں؟ ارے جہاں سے دربار میں جانے کا راستہ تھا اسی راستے میں دربار سے پہلے قید خانہ تھا۔ ارے ظلم کی انتہا ہو گئی، اس لیے کہ اس ماں کو یہ معلوم نہ ہو سکا میرے دونوں چھوٹے چھوٹے بچے اسی قید خانے میں ہیں۔ ارے قید خانے کے باہر کئی گھنٹے تک ان کی ماں کھڑی رہی۔ اس سے بڑھ کر اور کیا ظلم ہو سکتا ہے؟ قافلے کو اندر آنے کا حکم دیا جا رہا ہے۔ فوراً ہی جیسے ہی آگے بڑھا قافلہ، سید سجاد کی نظر پڑ گئی دارالعمارہ پہ۔ ایک مرتبہ کہتے ہیں السلام علیکم یا اماں، اے چچا آپ پہ میرا سلام ہو۔ جیسے ہی ثانیہ زہرا نے سنا میرے لال، ارے کسے سلام کر رہے ہو؟ آگے بوبی اماں دیکھتی نہیں، ارے دارالعمارہ پہ چچا مسلم کا لاشا۔ اللہ اللہ، ارے سیدانیوں نے دیکھا، دل پھٹ گیا۔ بس مرتبہ زوجہ مسلم جناب رقیہ کہتی ہیں اے میرے والی و وارث مسلم، آپ پہ میرا سلام ہو۔ اے میرے والد، اور آپ نے جو ہے اپنی جان آقا پر سے قربان کر دی، لیکن ہاں جب آپ چلے تھے آپ کے ساتھ میرے دو چھوٹے چھوٹے بچے بھی تھے، لیکن اس دکھیاری ماں کو یہ نہیں معلوم کہ میرے بچے ابھی کہاں ہیں۔ اللہ اللہ، قافلہ اہل حرم کو آگے بڑھایا جا رہا ہے۔ مقاتل بھی ملتا ہے کہ ایک زمانہ وہ تھا کہ ایک سی کوفے کی شہزادی زینب، جیسے ہی زینب کا اونٹ آگے بڑھا ایک کوٹھے کے قریب جا کر رک جاتا ہے۔ عزادارو بہت ساری تماشائی عورتیں اس کوٹھے پہ ہیں، اور اس کے بعد قریب ہو کر کے دیکھ رہی ہیں وہ کہ چھوٹی سی بچی ہے جو آغوش میں ہے۔ یہ کون ہے؟ انہوں نے آخر ایسا کون سا ظلم کیا ہوگا؟ لیکن کوئی پہچان نہیں پا رہے ہیں، اس لیے کہ بالوں سے چہرے کو چھپایا۔ جب زینب کو معلوم ہوا کہ کوفہ آ چکا ہے، عزاداروں سر کے بال کو بھی چھپانا واجب ہے، چہرے کا بھی پردہ ہے لیکن بال کا پردہ زیادہ واجب ہے، لیکن جناب زینب نے اسی بال سے چہرے کو چھپایا۔ آپ سمجھے وجہ کیا تھی؟ اس لیے کہ جب کسی نے کہا کوفہ آ گیا، ارے زینب کے دل پر چھری پھر گئی، یہی کوفہ ہے، ارے جہاں کی میں شہزادیاں ہوا کرتی تھی، ایسا نہ ہو کوئی خاتون مجھے پہچان لے، لہذا چہرے کو بالوں سے چھپا لیا۔ ہاں ایک اہل دل تھی، قریب آئیں، انہوں نے دیکھا، اب پوچھا کہ بی بی معلوم ایسا ہو رہا ہے کہ تمہاری بچی یہ بہت بیمار ہے، آخر کون سی بیماری اس بچی کو ہوئی ہے؟ جناب زینب نے کہا بی بی یہ مت کہو، میری بچی کو کوئی بیماری نہیں ہے، بچی میری صحت مند ہے، لیکن ہاں بھوک پیاس کی وجہ سے اور باپ کے غم میں اس طرح نڈھال ہو چکی ہے۔ اتنا سننا تھا، اہل دل تھی، گئیں جلدی سے گھر، کھانا لے کر آتی ہیں، پانی بھی لے کر آتی ہیں، قریب ہوئیں، کہا اے بی بی یہ کھانا بھی ہے، یہ پانی بھی ہے، ہم نے اپنے رسول سے سنا ہے یتیموں کی دعائیں بڑی جلد قبول ہوتی ہے، اے بی بی ہمارے لیے یہ بچی سے چند دعائیں کروا دیجئے، اس لیے کہ رسول کی حدیث ہے۔ ارے رسول کا نام سنا، زینب کا دل پھٹ آیا۔ اللہ اللہ، اے بی بی جلدی بتاؤ تمہاری کون کون سی دعائیں ہیں؟ کھانا رکھا ہے، پانی رکھا ہے، دعاؤں کی فہرست گرانے شروع کی۔ ان میں سب سے پہلی دعا یہ ہے جس طرح سے یہ بچی یتیم ہوئی ہے، خدا میرے کسی بچے کو اس طرح یتیم نہ کرے۔ دوسری دعا یہ ہے خدا ہمیں جلد سے جلد مدینے جانا نصیب کرے۔ بس عزادارو مجلس آخری منزل میں ہے، جلد سے جلد خدا ہمیں مدینے جانا نصیب کرے۔ ارے مدینے کا نام سنا، زینب
زینب کے دل پہ چھری پھر گئی، اے بی بی ارے مدینے میں تمہارے کون ہے، مدینے جا کر کیا کرو گی؟ ایک مرتبہ کہتی ہے مدینے میں میرے آقا رہتے ہیں، اب میری شہزادی رہتی ہے، برسوں سے میں نے اپنی شہزادی کی خدمت کی ہے۔ تو ایک مرتبہ آواز آئی کیا تم اپنی شہزادی کو دیکھو گی تو پہچان لوگی؟ کہنے لگی ارے کیسے نہ پہچانو، ایک زمانے تک میں نے اپنے شہزادی کی خدمت کی ہے۔ بس ایک مرتبہ آواز آئی اچھا یہ بتاؤ کہ تمہاری شہزادی کون ہے، ان کا کیا نام ہے؟ اتنا کہنا تھا۔ ایک مرتبہ اس ضعیفہ نے کہا اے بی بی چاہے آپ میرے لیے دعا کرے یا نہ کرے لیکن اس نامحرموں کے مجمع میں اپنی شہزادی کا نام نہیں بتا سکتی۔ اتنا کہنا تھا، زینب سے تابع ضبط نہ رہی، چہرے سے بال کو ہٹایا، آواز دی اے ام حبیبہ ارے تو نے نہیں پہچانا، میں تمہاری شہزادی زینب، کربلا میں میرا بھرا گھر لٹ گیا، حسین شہید کر دیے گئے، ہم لوگ اسیر کر لیے گئے، سیعلم الذین ظلموا ای ینقلبوا